مسیح کے پرفضل عظیم جلالی بابرکت نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام. میں آپ کا ہوسٹ لیگزینڈر جان اسپرچول گروتھ چینل کی طرف سے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. آج اسپرچول گروتھ چینل کے پلیٹ فارم پر خدا کے ایک عظیم خادم جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ہمارے درمیان میں ہیں. کنگڈم آف گاڈ چرچ منسٹری کے وہ بطور ڈائریکٹر خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اسی طرح کنگڈم آف گاڈ چرچ کے انچارج پاسٹر ہیں پاسٹر عامر سہیل صاحب. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں اسپرچول گروتھ چینل پر. ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا تاکہ آپ کی گواہی سے ہم برکت پا سکیں. سر بہت شکر گزاری کرتے ہیں سب سے پہلے کہ خدمت میں آنا اور خدمت کو بوجھ کے ساتھ کرنا یہ مشکل کام ہے, لوگ سلپ کر جاتے ہیں, تو ہم آپ کے لیے نہایت شکر گزار ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چند ایک سوالات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر سب سے پہلے آپ خدمت میں کیسے آئے اور آپ پاسٹر بننے سے پہلے کہ آپ کی زندگی کیسی تھی؟ اس کا میں آغاز ایسے کرنا چاہوں گا کہ جیسے عام سارے یوتھ ہوتی ہے, میں بھی ویسا ہی تھا. جی. اور پڑھنے والا زیادہ تھا اور اس کے ساتھ کچھ بکس بہت پڑھا کرتا تھا اور کرکٹ کا بہت زیادہ شوقین تھا, کرکٹ بہت کھیلی. تو ابھی میں بات کروں گا 84-85 کی. پاسٹر پرویز کامران صاحب, ریورنڈ ڈاکٹر پرویز کامران صاحب ہمارے گھر وزٹ کرنا شروع ہوئے. جی. اور پھر ان کے آنے سے ہمیں بڑی برکت ملتی تھی اور اس وقت میں 8th میں تھا یا 9th میں تھا. جی. تو پھر انہوں نے ہمیں اپنے چرچ میں, اس وقت وہ ریورنڈ رحمت مسیح صاحب جو کہ دھوکلائی بخش میں اس وقت پاسٹر تھے, ان کے چرچ میں وہ بھی تھے اور ان کے چرچ میں انہوں نے آنے کی دعوت دی اور پھر وہیں سے سلسلہ شروع ہوا. اور پاسٹر رحمت مسیح کے وسیلے سے میں نے خداوند یسوع مسیح کو 1986 میں قبول کیا اور پھر انہی کے وسیلے سے 1987 میں پانی کا بپتسمہ بھی لیا. اور پھر ایک اور خادم ہے انور کمال صاحب جو کہ خداوند کے پاس جا چکے ہیں, انہی کی ایک میٹنگ میں مجھے پاک روح کا بپتسمہ 1988 میں ہوا اور اس کے بعد سے ایز اے لے مین میں نے خدمت شروع کر دی. تو خدمت سے پہلے بس ایک اسٹوڈنٹ تھا اور جاسوسی ناول پڑھتا تھا اور کرکٹ بہت کھیلتا تھا, یہ تھا. اور مگر بہت ارلی ایج میں خداوند میں آ گیا. پھر پاسٹر احمد مسیح نے مجھے خدمت کے مواقع دینا شروع کیے اور اس وقت ان کے چرچ میں بڑے بڑے خادم بیٹھے ہوتے تھے. پرویز کھوکر صاحب جو اس وقت USA میں ہیں, انور کمال صاحب جو خداوند کے پاس جا چکے ہیں, سیمول لائل صاحب جو فیبا ریڈیو کے ڈائریکٹر تھے وہ بھی خداوند کے پاس جا چکے ہیں. اس طرح اور بڑے بڑے مشہور اور سینئر خدام تھے ان کے چرچ میں. اور اسی موقع پہ انہوں نے مجھے ایک دن کہا پاک روح کے بپتسمے کے بعد کہ جوان اگلی عبادت جو مین آ رہی ہے وہ آپ نے لیڈ کرنی ہے. تو 1988 میں ہی مجھے رحمت مسیح صاحب نے پہلی میٹنگ لیڈ کرنے کو دی اور پھر ان سے جب میں نے پوچھا کہ میں میٹنگ کیسے لیڈ کروں, تیاری کے بارے میں مجھے کچھ گر بتائیں, کچھ ٹپس دیں, تو انہوں نے کہا جوان پورا ہفتہ نہ آپ نے دعا کرنی ہے, گھٹنوں کے بل وقت گزارنا ہے اور جب آپ خوب دعا کر کے اسٹیج پر آئیں گے تو میٹنگ بہت بابرکت چلے گی. اور میرا پہلا ایکسپیرینس تھا 1988 میں نے خوب دعا کی, اپنے جو میرے اس وقت استاد تھے ان کی ہدایت پر عمل کیا, پورا ہفتہ دعا کی, روزہ رکھا اور پھر میں نے میٹنگ لیڈ کی اور وہ بہت بابرکت ہوئی اور صاحب وہاں کی سینئر لیڈرشپ نے مجھے بڑا انکریج کیا. اس طرح میری خدمت کا آغاز ہوا اور پھر پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے خدمت کو بھی جاری رکھا. پریز گاڈ. پاسٹر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں, جیسے آپ پڑھ رہے تھے, علم حاصل کر رہے تھے, تو اس میں خدمت کافی مشکلات آ جاتی ہیں اور بھی بہت ساری, لیکن آپ کو جب مشکلات آتی تھیں تو اس وقت آپ کیا کرتے تھے؟ جی, خدمت میں مشکلات تو آتی رہتی ہیں اور آتی رہیں گی. تو میں 89 میں UT پشاور میں چلا گیا, وہاں پہ میرا انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہو گیا
اور وہاں پر جاتے ہی میں نے ایک FJ کا چرچ تھا اس کو جوائن کیا، اور اس کو جوائن کرنے کے بعد کچھ عرصے بعد اس کے جو پاسٹر انچارج تھے ان کی ڈیتھ ہوگی۔ جی جی۔ پھر ایسے خدا نے فضل کیا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور 7 days ان اے ویک بھی میں میٹنگز لیا کرتا تھا۔ پورا ہفتہ وہاں پر چھوٹی لال کرتی تھی، بڑی لال کرتی تھی، تیل گودام تھا، مال مینشن تھا، چرچ میں میٹنگ ہوتی تھی۔ میں اپنی اسٹڈیز بھی رکھتا تھا جاری، اور شام کو میں میٹنگز لیا کرتا تھا۔ اس میں یہ ہوا کہ فیملی کی جانب سے پریشر آیا کہ ہم نے تو آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، تو آپ کا تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ تو ساری شام خدمت ہی کرتے رہتے ہیں، تو آپ پر ہم اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ ان کا کنسرن تھا، مجھے روکتے نہیں تھے مگر کہتے تھے چیزوں کو بیلنس کریں، مگر پیشن تھا میرے اندر خدمت کا، تو میں 7 دن میٹنگ کیا کرتا تھا، اور یہ خدا کا فضل تھا۔ اور پھر خدا نے بڑی مدد کی، اور میں نے 4 سال وہاں خدمت بھی کی اس چرچ میں، اور پھر اپنی انجینئرنگ بھی میں نے 1st کلاس میں پاس کی اور گریجویٹ ہوا، تو ساری عزت سارا جلال خداوند کو ملے۔ تو پڑھائی میں یہ مشکلات آئیں کہ مجھے ٹف لگتا تھا آنا جانا، اور پھر فیملی کی طرف سے پریشر تھا، پھر یہ بھی پریشر تھا کہ میں نے رزلٹ بھی اچھا دینا ہے، تو ان ساری چیزوں میں خدا نے میری بڑی مدد کی۔ پریز گاڈ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے خادم نے جیسے بتایا، علم سیکھیں لیکن خدمت کو اپنا پیشن سمجھیں، جوش کے ساتھ۔ پاسٹر صاحب، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، خادم بہت ساری بدعتی تعلیم بھی دے جاتے ہیں، تو اس کے لیے ایک خادم کو کون سی ڈگری ان کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ پرفیکٹلی کلام مقدس کو بیان کر سکیں؟ جی، ہم تو ڈگریاں ہمیں ضرور لینی چاہیے، ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ہمیں سیمنری جانا چاہیے۔ میں اس کا قائل ہوں جن کے پاس وقت ہو۔ اب تو یہ اپرچونٹیز آ گئی کہ آن لائن کلام سیکھنے کے بھی بڑے مواقع ہیں۔ جی جی۔ تو کلام تو سیکھنا چاہیے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس کا بہت اچھا مطالعہ خادم کا ہونا چاہیے۔ اگر وہ بائبل مقدس کو اچھا پڑھنے والا ہے، کور ٹو کور بار بار اس نے بائبل مقدس کا مطالعہ کیا ہے، تو پھر خدا کا روح القدس اس کو کلام کو سمجھنے میں اور پھر کلام کو پرکھنے میں مدد کرتا ہے کہ جو سٹیج سے اگر کوئی اور خادم بیان کر رہا ہے، اگر وہ بدعتی تعلیم دے رہا ہے، اگر اس کے پاس کلام مقدس کی درست تعلیم موجود ہے اور وہ کلام مقدس کو صحیح طریقے سے جانتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے پاس خدا کا روح بھی ہے، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تعلیم درست نہیں ہے، بدعتی تعلیم ہے۔ تو کلام مقدس کو جاننے ہی کے وسیلے سے اس کو پرکھ کا روح ملے گا۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ وہ اس کے پاس اگر ڈگریاں بھی ہیں وہ بہت اچھا ہے، اس کے پاس BTH ہونی چاہیے، MD ہونی چاہیے، MPhil ہونا چاہیے، بہت کچھ وہ کلام کی ڈگریاں لے سکتا ہے، مگر بائبل مقدس کو بہت اچھے طریقے سے جاننا ہی سب سے بڑا کرائٹیریا ہے جس میں آپ کو مدد ملے گی کہ آپ سچی اور جھوٹی تعلیم میں فرق حاصل کر سکتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ تو سر یہاں پر ایک سوال ہے آپ سے چھوٹا سا، کہ آپ نے کون سی ڈگری لی ہے؟ جہاں میں نے بتایا کہ میں انجینئر بھی ہوں، وہ میں نے اپنی 4 سال کی ڈگری لی، پھر میں نے BTH اور MD بھی کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ میں نے باہر سے بھی کافی سیمینارز اور ٹریننگز لی ہوئی ہیں، تو خدا کا شکر ہے کہ مجھے مواقع ملتے رہے اور میں سیکھتا رہا۔ سر اس میں یہ تھوڑا سا بتائیں گے کہ BTH اور MD کہاں سے آپ نے کیا؟ پاکستان سے کیا یا باہر سے کیا؟ نہیں، میں نے یہیں پاکستان سے کیا جی۔ اچھا اچھا سر، کس ادارے سے؟ میں نے گجرانوالے سے اور ادھر ZBS سے۔ ZBS سے، ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر۔ اس کے ساتھ ہی ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کی کہ خدا کے خادم کافی بزی ہیں خدمت کے اندر، تو خدمت اگر کوئی سمجھے تو اس میں بزی ہو سکتا ہے۔ تو سر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدمت کے ساتھ آپ اپنی فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ خدمت میں فیملی تو میرے ساتھ ہی ہے، پہلی تو بات یہ ہے، وہ میرے ساتھ چرچ جاتے ہیں اور میرے ساتھ ہی چرچ واپس آتے ہیں، اور پھر جو مسز ہیں ان کو میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے میں نے خدمت کے لیے
خاص کر پنڈی اسلام آباد میں جہاں بھی گیا ہوں موسٹلی میں نے ان کو ساتھ رکھا ہے. تو اس طرح ہے. پھر بچے بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور ایک تو یہ ہمارا فیملی ٹائم گزرتا ہے. پھر ہمارا فیملی پریئر آلٹر ہے, اس میں ہمارا وقت گزرتا ہے. اس کے ساتھ جب کبھی بھی میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں اپنے بچوں کو آؤٹنگ پہ لے جاتا ہوں, ان کے ساتھ وقت گزارتا ہوں. اور اس کے علاوہ جب گرمی کی چھٹیاں آتی ہیں تو ضرور ہم کوئی سیر کا اور بڑا پلان بھی کر لیتے ہیں, ناردرن ایریاز میں بھی چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم خادمین خدا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوتے ہیں وہاں فیملی کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے, کیونکہ خدا, خاندان اور خدمت, خدا سے مراد میں خدا کو پرسنل جو ہمارا ٹائم ہے, آپ خدا کے ساتھ پرسنل پریئر ٹائم ہے, پرسنل بائبل اسٹڈی ہے, وہ ہمارا خدا کے ساتھ وقت ہے. اور پھر ہمیں اپنے خاندان کو بھی وقت دینا چاہیے اور پھر اس کے ساتھ بیلنس کرتے ہوئے خدمت کو بھی وقت دینا چاہیے. کئی دفعہ خادمین جس میں میں بھی شامل بہت زیادہ خدمت میں بزی ہو جاتے ہیں اور خادمین کی فیملیز بچے اگنور ہو جاتے ہیں. تو میں نے کوشش کیا اور خدا کے فضل سے اس میں کافی توازن قائم رہا ہے. اس وجہ سے ہماری ایک بڑی اچھی خاندانی زندگی ہے, ہیپی میرڈ لائف ہے اور بچے میرے خوب گرو کر رہے ہیں. وہ اپنی اسٹڈیز میں پوزیشن ہولڈرز ہیں تھرو آؤٹ, اور 2 بچے اب یونیورسٹیز میں ہیں, ایک بیٹی کالج میں ہے. تو وہ اس سارے توازن کو قائم رکھنے کی وجہ سے میرے بچے سارے ہی اسٹڈیز میں ایکسیلنٹ ہیں. پریز گاڈ, خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں سر آپ کے لیے. سر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کو مالی کون کون سی مشکلات آئی ہیں, لیکن یہ سارے اخراجات کو کیسے آپ سنبھالتے ہیں؟ دیکھیں کافی عرصہ تو میں نے خدمت جاب کے ساتھ کی اور اس جاب میں نے میری جاب بہت اچھی تھی اور اس جاب میں نے جتنی زندگی جاب کے دوران خدمت کی میں نے اسپینڈ اینڈ سرو تھا, کیونکہ جاب سے مجھے بہت اچھی سیلری تھی, پیکیج تھا. تو کبھی خدمت کی طرف سے ایسے میں نے پیسوں کی نہ تو کبھی کوشش کی تھی نہ کبھی میں نے لینے کی کوشش کی تھی. تو میں نے جو مجھے سیلری سے ملتا تھا, پیکیج سے ملتا تھا, اسی کے ساتھ میں خدمت کرتا تھا. پھر جب میں نے خدمت کو فل ٹائم لیا, خدا نے مجھے کہا کہ جاب چھوڑ دیں, اپنی نوکری چھوڑ دیں, تو پھر 2015 سے میں فل ٹائم آیا. اس میں یہ تھا کہ میرے پاس کافی سیونگ تھی. اب خدا نے مجھے اپنے پہ بھروسہ کرنا سکھانا, تو وہ میری ساری سیونگ ختم ہوگی اور میرا بینک بیلنس ختم ہو گیا. مگر خدا کا فضل یہ ہوا کہ جو بھی ضرورت میری ہوتی تھی خدا اس کو پورا کرتا تھا. اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا خدمت میں فل ٹائم آنے کے بعد کہ میں کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگوں گا. اس میں یہ کام تھا کہ میں نے ساری زندگی اپنی ٹائتھ پوری دی ہے, اس میں بھی خدا نے میری مدد کی. اور اس کے بعد میں نے کبھی کسی سے پیسے مانگے نہیں, کیونکہ میرا یہ ایمان تھا جس نے مجھے خدمت کے لیے بلایا ہے وہی میری ساری ضرورتیں پوری کرے گا. ہاں اس میں چیلنجز بڑے آئے, کئی دفعہ بچوں کے لیے دودھ کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے اور بڑی مشکل آتی تھی, مگر دعا کرتے تھے, شام کو خدا کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیتا تھا. ابھی بھی ظاہر ہے منسٹری میں ہے, تو منسٹری میں کوئی اتنا جب شروع کی فل ٹائم منسٹری تو کوئی بڑا پراپر سسٹم نہیں تھا. تو اس میں یہ ہوتا تھا بچوں کی کئی دفعہ فی آ جاتی تھی, وہ میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, میں دعا کرتا تھا خدا وہ مہیا کر دیتا تھا. اور کئی دفعہ بلز اور کرائے, یہ ساری چیزیں فیس کرتا رہا ہوں. مگر میں نے ہمیشہ خداوند کو دیکھا اور خداوند کو میں نے کہا کہ تو نے مجھے بلایا ہے, تو نے ہی میری ضرورتیں پوری کرنی ہے. اور خداوند بھی ہمارا ایسا وفادار خداوند ہے, اس نے ہمیشہ کبھی 1 گھنٹہ پہلے ضرورت پوری ہوئی, کبھی آخری منٹس میں ضرورت پوری ہوئی. اور اس طرح میرا اتنا ایمان بڑھ گیا ہے کہ میری کتنی بڑی کوئی ضرورت کیوں نہ ہو مالی, مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا ہیونلی ڈیڈی جو ہے وہ موجود ہے, اس کی پاکٹ بھری ہوئی ہے, اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور وہ بر وقت میری ضرورت پوری کرتا ہے. اور پھر خدا کے فضل سے جب میں فل ٹائم خدمت میں بھی آیا تو خدا نے ایک بات مجھے کہی تھی کہ عامر میں تیری پاکٹ کا ذمہ لیتا ہوں. خدا نے مجھے بول کے کہا
اور اس کے بعد سے خدا کا ایسا فضل ہے کہ مشکلات آئی، چیلنجز آئے، بہت کچھ آیا، مگر خدا اس میں مدد کرتا رہا اور خدا سنبھالتا رہا، اور اب میں خدا کے فضل سے ان سارے چیلنجز پر غالب آ کے بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بابرکت زندگی جس میں خدا کا ہاتھ میرے اوپر بسر کر رہا ہوں۔ پریز گاڈ۔ یقیناً خداوند یہوہ یری ہے، وہ آسمان کو کھولتا ہے اور اپنی قدرت کو جاری کرتا ہے اور مالی طور پر، روحانی طور پر سیر کرتا ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ سر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ایک کلام سنانے والا شخص جو ہے خدا کی حضوری میں ہو، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے سرمن تیار کرتے ہیں؟ میں سرمن ایسے تیار کرتا ہوں کہ میں اپنی ریگولر بائبل اسٹڈی جاری رکھتا ہوں، میں بکس بھی پڑھتا ہوں، اور اسی اسٹڈی کے دوران جب خدا کو مجھے بات دیتا ہے تو وہ بات پھر میں لے لیتا ہوں، چاہے وہ ورس ہوتی ہے، کوئی پیسج ہوتا ہے، کوئی مضمون ہوتا ہے، خدا مجھے وہ واضح طور پہ بیان کر دیتا ہے کہ یہ بات ہے جو میں نے آنے والی میٹنگ میں سنڈے کو بیان کرنی ہے، اور خدا جو کچھ مجھے کہتا ہے وہ پھر میں بھرپور طریقے سے بائبل میں سے، پھر بائبل سے ریلیٹڈ جو بکس ہیں اور کمنٹریز کو ملا کے اس ٹاپک کو تیار کرتا ہوں۔ مگر پھر ایک خدا نے مجھے اور بھی ایکسپیرینس دیا ہے، وہ بھی میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ بارہا ایسے ہوا ہے کہ میں کسی جگہ گیا اور میں نے تیاری کی ہوئی ہے، خداوند نے ادھر ہی مجھے رول کو اس نے کہا کہ یہ تیاری جو کیا یہ کسی اور میٹنگ کے لیے میں کرواتا رہوں، اس مضمون پہ تو نے بات کرنی، اس ورس میں بولنی ہے۔ اور کئی دفعہ میرے پاس نوٹس نہیں ہوتے، مگر پاک روح اس طرح مدد کرتا ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے میں بڑی تیاری سے کلام سنا رہا ہوں۔ پھر کئی دفعہ ایسے بھی ہوا، میں کئی دفعہ بیٹھا رہا ہماری لائف فیلوشپ میں، کئی دفعہ ایسے ہوا ہمارے سینئرز نے آ کے کہا کہ بیٹا جی آج آپ نے کلام سنانا ہے، میں نے کبھی نہ نہیں کی۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا میں کرسی سے اٹھتے ہوئے راس روم پہ جاتے ہوئے بھی خدا کلام دے دیتا تھا اور میں وہ بیان کر دیتا تھا۔ اس ایکسپیرینس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے روح نے مجھے اپنے پہ بھی ڈیپینڈ کرنا سکھایا کہ تیری تیاری ضروری ہے، وہ تجھے کرنی چاہیے، اور وہ میں کرتا ہوں۔ مگر میری کئی دفعہ تیاری نہ بھی ہو تو پاک روح اس طور سے بھی مجھے لے کے استعمال کرتا رہا۔ تو اصل میں تیاری خادم کی یہ ہے کہ وہ ریگولر بائبل پڑھے، ریگولر وہ بکس پڑھے، ریگولر اپنا مطالعہ بڑا وسیع کرے، تاکہ پاک روح اس کو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ اس کی اس ساری جو اسٹڈی پہلے سے اس کے اندر موجود ہے اس کو لے کے کسی کی بھی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ تو یہ میرا طریقہ ہے کلام تیار کرنے کا اور سنانے کا۔ سر پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا پسندیدہ خادم کون سا ہے؟ متاثر ہوئے ہوں۔ اچھا، پسندیدہ خادم جو اگر آپ کہیں گے پڑھنے کے تعلق سے تو وہ میں چارلس اسپرجن ایک خدا کے خادم ہیں، ان کو میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں، اور باقی ڈیرک پرنس کو بھی بہت زیادہ سنتا اور پڑھتا ہوں، پھر جان میکارتھر ہیں ان کو بھی سنتا ہوں پڑھتا ہوں۔ تو اس طرح اور بھی چند ایک تھیولوجینز ہیں ان کو میں پڑھتا اور سنتا ہوں۔ باقی پاکستان میں ایک سے بڑھ کے خادم ہے، سارے بابرکت ہیں، ہمارے اپنی جو منسٹری کے پروفیسر الیگزینڈر سشیل صاحب ہیں، میں ان سے بڑا متاثر ہوں، ان کی خدمت سے متاثر ہوں۔ ڈاکٹر لیاقت کیسر صاحب ہیں، ہر دل عزیز وہ پریچر ہیں، ان کو بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ تو یہ چند ایک خادمین ہیں جن کا امپیکٹ ہے میری لائف میں، اور ان سب کو سننے اور پڑھنے کے ساتھ، ان کی بکس پڑھنے کے ساتھ اور بہت سی چیزیں پڑھنے کے ساتھ میری جو سب سے زیادہ کوشش ہے، اور میں اپنے جو جوان پاسبان ہیں، پریچرز ہیں، یہ خدمت میں آ رہے ہیں، میں ان کو ایک بات ان کے لیے ضرور انکریج کرنا چاہوں گا، بائبل مقدس کو پڑھیے گا۔ آپ جتنا بھی بائبل مقدس کو پڑھیں گے اتنی ہی تھیالوجی اسٹرانگ ہوگی، اتنا ہی زیادہ کلام سنانے کے لیے آپ اپنے آپ کو بہتر جگہ پہ لے آئیں گے۔ تو جتنا بائبل بولیں گے، جتنا کلام بولیں گے، اتنی ہی زیادہ آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں گے۔ آمین۔ سر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ خدا کے جو بلائے ہوئے ہیں خادم ہیں
بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور خدمت چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں 2-3 باتیں ہیں۔ اس میں ایسے ہے کہ ایک تو بات ہے کہ کالنگ کی، اگر آپ کے پاس کالنگ ہے، خدا کا بلاوا ہے، تو پھر تو آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ یہ میرا اپنی ایک رائے ہے، آپ ناکام نہیں ہو سکتے اگر خدا نے آپ کو بلایا ہوا ہے۔ ناکامی کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، اس کو میں ذرا تفصیل سے بیان کرنا چاہوں گا، کہ کچھ بن بلائے اس فیلڈ میں آ گئے ہیں، کچھ مبشر ہیں تو وہ پاسبند بن گئے ہیں، وہ پاسٹرل منسٹری ان کی کامیاب نہیں ہے، اور کچھ پاسوان اور وہ ٹیچر بننا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ جب اپنی کالنگ کو نہیں سمجھتے اور کالنگ اور بلاوے کے مطابق خدمت نہیں کرتے، تو پھر تو یقینی طور پہ ناکامی آئے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ اپنی کالنگ میں بلاوے میں ہیں، تو پھر بھی خادم کسی وقت کمزور ہو سکتا، گر بھی سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ خادم کمزور ہو سکتا ہے، خادم کسی آزمائش میں گر سکتا ہے، خادم کسی کمزوری کا شکار ہو سکتا ہے، جس طرح آپ ایک اچھا ایماندار بھی گر جاتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے صادق 7 بار بھی گرے تو خداوند اس کو کیا کرتا ہے؟ ٹھاکڑا کرتا ہے۔ آپ کے سامنے پطرس نے 3 بار انکار کیا، خداوند یسوع مسیح نے اس کو بحال کیا، تو خداوند جسے کہتے ہیں ریسٹوریشن کے بزنس میں بھی ہے۔ تو ناکامی کا میں نے بتا دیا کہ اگر آپ اپنی کالنگ میں نہیں ہیں، پھر تو آپ ناکام ہوں گے، مگر آپ اپنی کالنگ میں اگر ہیں اور اس میں گر جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تو اس میں خداوند ریسٹور کرنے کے لیے، بحال کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے، اور بحال کر دیتا ہے اور اٹھا کھڑا کر دیتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ آج کل کا خادم جو ہے، اگر وہ کسی طور سے ایمان کی بھی کمی کا شکار ہے، اس وجہ سے بھی اس کی خدمت کمزور رہے گی۔ اگر وہ شارٹ کٹ کے اس میں ہے، سوچ میں ہے کہ جلدی سے مجھے زیرائی مل جائے، جلدی سے میں مشہور ہو جاؤں، جلدی سے میری فالوئنگ بڑھ جائے، جلدی سے میرے پاس گاڑی آ جائے، پیسہ آ جائے، تو یہ بھی خدا اپنے وقت پہ ساری چیزیں دیتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پروسیس میں سے گزرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں جسے کہتے ہیں کہ ٹیسٹ میں سے، جس میں خدا میں پرکھتا ہے، اس میں سے گزرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے ہے، اور ہمیں خدا مضبوط کر کے آہستہ آہستہ میں گروتھ دیتا ہے، تو ہمیں پروگریسولی اور بتدریج گرو کرنے کے لیے خدا کے ہاتھوں میں دے دینا چاہیے، نہ کہ شارٹ کٹ کی سوچ رکھتے ہوئے بعد میں کسی مشکل کا یا ناکامی کا شکار ہو جائے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھی جو میرے ذہن میں تھی، میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ آئیے ایک ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے عجیب مشیر نام کے لیے۔ جیسے کہ آپ خدا کے عظیم خادم کو سن رہے تھے، میں ایمان رکھتا ہوں کہ جتنی باتیں آپ نے ان کے وسیلہ سے سنی ہیں، آپ برکت پائیں گے، آپ شادمان ہوں گے، دلیر ہوں گے، اور خدا کی الہی قوت کو حاصل کریں گے۔ تو ہم دوبارہ سے خدا کے عظیم خادم کو، کنگڈم آف گاڈ چرچ کے وہ ڈائریکٹر ہیں اور پاسٹر انچارج بھی ہیں، ریورنڈ عامر سہیل سر، آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر اسپرچول گروتھ چینل پر۔ تو ہم آج شام ان کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو سنیں گے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کی زندگی آج شام بدل جائے گی۔ تھینک یو بردر الیگزینڈر، آپ نے مجھے اپنے چینل پہ موقع دیا اور خدا کے کلام کو شیئر کرنے کی بھی اپرچونٹی دی ہے۔ تو آئیے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 6واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے 9ویں آیت تک میں تلاوت کرنا چاہوں گا۔ کلام مقدس میں مرقوم ہے، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔
खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हमें बरकत मिले, आमीन। जो कुछ हम बोते हैं वही काटते हैं, ये कलाम का फैसला है। हम क्या बो रहे हैं? अगर हम इस सारे पैसेज को किसी किसान की आंख से देखने और समझने की कोशिश करें तो इससे हमें यह पता चलेगा कि अगर हम गंदम बोएंगे तो गंदम काटेंगे, सेब के दरख्त का बीज बोएंगे तो सेब का दरख्त उगेगा। यानी जो बीज हम बोते हैं उसी की फसल काटते हैं। और यहां पे पौलुस रसूल कह रहा है कि अगर जिस्म के लिए कुछ बोएंगे तो जिस्म से हलाकत की फसल काटेंगे। और इसके लिए समझने के लिए जिस्म के कामों को देखना जरूरी है कि क्या हम इन कामों में तो इन्वॉल्व नहीं हैं और इन कामों का बीज तो नहीं बो रहे। जिस्म के कामों की एक लंबी सी लिस्ट 5वें बाब में मरकूम है, जिसमें नापाकी है, शहवत परस्ती है, बुत परस्ती है, जादूगरी है, अदावतें हैं, झगड़ा है, हसद है, गुस्सा है, तफरके हैं, जुदाइयां हैं, बिदतें हैं, बुग़्ज़ है, नशाबाजी है, नाच रंग। अगर हम इन कामों की फसल बो रहे हैं, इन बातों में इन्वॉल्व हैं, तो फिर हमें बाइबल मुकद्दस कहती है हम हलाकत की फसल काटेंगे, हम हलाक हो जाएंगे। वैसे भी अगर हम समझना चाहें, अगर हम नफरत बोएंगे तो नफरत ही काटेंगे, अगर हम हसद बोएंगे तो हसद ही काटेंगे, अगर हम ऐब जोई करेंगे तो फिर हमारी भी ऐब जोई होगी। तो हम कौन सा बीज बो रहे हैं ये देखना। और फिर आगे लिखा है कि अगर रूह के लिए कुछ बोते हैं तो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेंगे। अब रूह के फलों का भी जिक्र है। रूह का फल मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल है, मेहरबानी है, नेकी है, ईमानदारी है, हिल्म और परहेजगारी है। और अगर हम रूल को उसकी कुव्वत और कुदरत से अमली तौर पे रूल को उसका फल सामने ला रहे हैं और अपनी जिंदगी से रूल को उसके कामों को हम जाहिर कर रहे हैं, तो फिर हम हमेशा की जिंदगी की फसल काटेंगे। तो आज मेरे और आपके लिए यही पैगाम है कि हम अपने पे गौर करें, हम कौन सा बीज बो रहे हैं, जिस्म का बीज बो रहे हैं या रूह के कामों का बीज बो रहे हैं। और जिस्म का बीज, जिस्म के काम हलाकत लाएंगे, हमेशा की हलाकत लाएंगे, अबदी हलाकत लाएंगे। मगर रूह के कामों का बीज, रूह की फसल और हमेशा की जिंदगी लाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। शुक्रगुजारी करते हैं जैसे कि आपने कलाम मुकद्दस को खुदा के खादिम के वसीला से सुना। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं। मेरी गुजारिश है खुदा के खादिम से कि प्लीज़ आप दुआ करें ताकि वो लोग जो गुनाह की हालत के अंदर हैं, बदी की हालत के अंदर हैं, वो खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। आमीन। आए दुआ मांगते हैं। मसीह यीशु में हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ, जिनकी तवस्सत से खुदा मुझे तेरे हजूर में आके दुआ करने का और खुदा अपने बहन भाइयों के लिए और उन सारे दोस्तों और अजीज़ों के लिए जो अभी तक तेरे पास नहीं आए, उनके लिए दुआ करने का फजल और मौका मिला। खुदा मैं मिन्नत और दरख्वास्त करता हूँ खुदा कि अपने लोगों को निजात बख्श दे, खासकर यूथ को निजात बख्श दे। खुदा जो बेटे बेटियां तुझसे दूर हैं वो तुझे जाने, तुझे पहचाने और तेरे लिए अपनी जिंदगियों को वक्फ करें। और इसी तौर से खुदा हमारी बस्तियों में, हमारे इलाकों में जितने भी खुदा नामी मसीही हैं वो भी तुझे जाने और हकीकी मसीही बन के अपनी जिंदगियों से तेरे नाम को जलाल दें। मैं तुझे मुबारक कहता हूं कि तू हमारी दुआओं का जवाब देता है और ईमान रखता हूं खुदा कि तू अपने लोगों को जिनको हम तेरे हुजूर में उठा रहे हैं, तू दुआ सुन के निजात के खिल्लत से उनको मामूर करेगा और मुलब्बस करेगा और वो भी खुदा तेरी फर्जंदियत में शामिल हो जाएंगे। खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। सर बहुत शुक्रिया, आपने जो कीमती वक्त दिया। लेकिन मैं फिर भी आपसे आखिर पर पूछना चाहता हूँ, आप जैसे ऑन स्क्रीन रहते हैं तो कोई ऐसी बात हो, ऐसा बोझ हो जहाँ कहीं पर भी आपने ना किया हो, तो आज आप
بیان کر سکتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. خادم تو بولتے رہتے ہیں اور جو کچھ دل میں ہوتا ہے بیان کرتے رہتے ہیں، مگر ان سارے سالوں میں اب 36 سال تقریباً خدمت میں ہو گئے ہیں، تو بس ایک اب جو ہے نا خواہش وہ بہت زیادہ مضبوطی سے اور زور سے میرے دل میں جڑ پکڑ چکی ہے. وہ یہ ہے کہ جتنی بھی روحیں میں بچا سکوں خداوند کے لیے ان کو بچا لوں، اور دن رات اسی سوچ میں، اسی جستجو میں، اسی لگن میں، اسی خیال میں مگن رہتا ہوں. تو یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں روحوں کو بچاتے ہوئے خداوند کے پاس جاؤں. تھینک یو ویری مچ سر. آپ کے ہم پھر ایک دفعہ نہایت شکر گزار ہیں. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے اور اپنے جلال اور اپنی گواہی کے لیے اسی طرح خداوند آپ کو استعمال کرے. اور سر کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو پلیز. جی، آپ کے چینل کے لیے سب سے پہلے تو میں خدا کی شکر گزاری کرنا چاہوں گا، اور اپنے پیارے بھائی ہارون گل کے لیے جو کہ اس چینل کے CEO ہیں ان کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں کہ وہ بڑی جاں فشانی کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. میں اپنے تعلق سے ان کو دیکھ سکتا ہوں کہ کس طور سے وہ فالو اپ کرتے ہیں اور کس طرح وہ خادموں سے ٹائم لیتے ہیں تاکہ خدا کے خادموں کے وسیلے سے برکت اپنے چینل کے وسیلے سے خادموں تک اور ایمانداروں تک پہنچا سکیں. میں ان کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. پھر ان کے جو کوآرڈینیٹر ہیں ذیشان گل صاحب، میں ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو CEO صاحب کے ساتھ مل کے موو کرتے ہیں اور اس ساری خدمت کو سارے انجام دے رہے ہیں. اور میں اپنے بھائی الیگزینڈر جان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جو کہ اس چینل کے ہوسٹ ہیں. تو میری دلی دعا ہے کہ یہ ٹیم اسی طرح سے خدا کے جلال کے لیے کام کرتی رہے اور اس چینل کے وسیلے سے برکت کو بانٹتے رہیں. خادموں کی زندگی کے وسیلے سے ایماندار مقصرین کلیسیا، جوان بیٹے بیٹیاں، آنے والے خادم سیکھتے رہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اب یہ خادمین جو کہ خدا کے جلال کے لیے کثرت سے استعمال ہو رہے ہیں یہ کن مراحل سے گزر کر یہاں پر آئے ہیں اور کن دکھوں کے کوہستانوں سے نکل کر آئے ہیں اور کیا کیا قربانیاں دے کے آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چینل اسپرچول گروتھ جو چینل ہے بہت زبردست کام کر رہا ہے. میں ان کو برکت کی دعا دیتا ہوں، ان کی ساری ٹیم پہ برکت چاہتا ہوں، ان کے سارے انسٹرومنٹس پہ برکت چاہتا ہوں، اور خدا ان کی ساری ضرورتیں اپنے الہی خزانے سے پورا کرتا رہے. یسوع کے نام سے آمین. تھینک یو ویری مچ سر. آپ کا بہت بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور ہمارے ساتھ آپ نے ٹائم گزارا. تو ہم آپ کے پھر ایک دفعہ نہایت شکر گزار ہیں. ہمارے اس پروگرام کو لائک کیجئے، شیئر کریں اور کمنٹ کریں. ہم شکر گزار ہیں آپ سب کے بھی جو آپ ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں اور خدا کی نجات کے لیے آگے شیئر کرتے ہیں. خدا مجھے اور آپ کو بہت زیادہ برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس یو پاکستان.